اسلام آباد کی ایک مسجد کو گرایا گیا. کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مدرسہ گرایا تھا اور مدرسے والوں سے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم اس کے متبادل زمین 12 کہو میں عطا کریں گے اور وہاں پر مدرسہ قائم ہوگا، اور مدرسہ وہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا. یہ اول تو یہ باہمی مذاکرہ کس طرح ہوا، کس نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا، یہ کچھ پتہ نہیں. اور دوسرے، اگر مدرسے کو منتقل کرنے کا معاملہ تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرے کی بنیاد پر اس کو منتقل کر دیا جائے، لیکن جو مسجد بن گئی تھی اور جو چیز ایک مرتبہ جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، اس کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے. اس مسجد کو گرانے پر کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مسجد بن گئی تھی اور سالہ سال سے اس پہ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں. وہ کسی مذاکرے سے، کسی معاہدے سے اس کو ختم کرنا کسی صورت جائز نہیں تھا. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسی افسوسناک اور ایسی شرمناک حرکت کی گئی کہ اس مسجد کو شہید کیا گیا. میں یہ کہتا ہوں حکومت کے لوگوں سے کہ آپ مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک مسجد ایسی دکھا دیں جو حکومت نے بنائی ہو. جتنی مسجدیں ہیں وہ عوام نے بنائی، مسلمانوں نے بنائی. حکومت کی طرف سے، حکومت کے خرچ پر کوئی ایک مسجد پورے پاکستان میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. شاہ فیصل مسجد اگر ہے تو وہ سعودی عرب کے امداد سے بنائی گئی تھی، لیکن وہ مسجد ایسی مسجد جو پاکستانی بجٹ کے اندر شامل کر کے بنائی گئی ہو، کم از کم میرے علم میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے. یہاں تک کہ کل ہی مجھے ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں وہ سرکاری پولیس کا مرکز ہے. سرکاری پولیس کا مرکز جو ہے وہ بھی سرکار کے خرچ پر نہیں بنایا گیا بلکہ عوام سے چندہ لے کر بنایا گیا. تو وہ اسلامی ریاست جس کا سب سے بڑا موٹو یہ ہونا چاہیے تھا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں. اس ریاست کے حکمرانوں نے کوئی مسجد ایک نہیں بنائی پورے ملک میں، اور جو مسجد بنائی جا رہی تھی اس کو شہید کرنے کے واقعات ایک سے زیادہ ہیں. اور افسوس ہے کہ اس موقع پر جبکہ یوم آزادی قریب آ رہا تھا، یہ حرکت کر کے سارے مسلمانوں کو اور سارے دین کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو، ان کو ایک طرح سے ان کے جذبات کو مجروح کر کے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. انتہائی افسوس، انتہائی صدمہ کہ اس یوم آزادی کے موقع پر ہمیں یہ نوحہ پڑھنا پڑ رہا ہے. ہمیں اس پر رنج و غم کا اور صدمے کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے.